اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد یقیناً برکت والا ہے وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم بندوں کو آزمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے۔ موت اور زندگی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پیدا کی گئی یہ دو عظیم حقیقتیں ہیں۔ زندگی کے بعد موت اتنی ہی یقینی ہے جتنا سورج کا نکلنا ہم لوگوں کے لیے یقینی ہے۔ موت کی حقانیت، موت کے حقیقت ہونے کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ہر دن بہت سوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہ موت جس سے آج دوسرے دو چار ہو رہے ہیں،
کچھ لمحے بعد اس موت سے ہم کو بھی دوچار ہونا ہے، لیکن کامیاب ہے وہ شخص جس کا خاتمہ خیر پر ہو، جس کی آخری سانس کلمہ توحید کو ادا کرتے ہوئے ٹوٹ جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی اس دنیا میں اپنی آخری بولی لا الہ الا اللہ بولے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت کے وقت اس عظیم کلمے کو اپنی زبانوں سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت یقینی ہے، اس کے لیے کوئی وقت اور کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ بچے بھی مرتے ہیں، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، بڑھاپے کے بعد تو موت آتی ہی ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، رات میں بھی آدمی مرتا ہے، دن میں بھی مرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی بیمار ہو کر مرے، تندرستی میں بھی آدمی کو موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے آدمی کو ہر ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے اعمال کر لے، ایسے کام کر لے کہ اچانک موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کچھ نیک اعمال اس کے اعمال نامے میں ہوں، جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے تو اسے اللہ سے ملنے سے خوشی حاصل ہو۔ میرے محترم بھائیوں، روایت اگرچہ کہ ضعیف ہے، کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میری روح قبض کرنے سے پہلے، میری موت آنے سے پہلے میرے لیے موت کے کچھ پیغامبر، کچھ قاصد بھیجے جائیں۔ مقررہ وقت پر جب ملک الموت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو آئے تو یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ ملک الموت نے کہا کہ موت کے پیغمبر تو میں نے آپ کے پاس بھیج دیے تھے۔ آدمی کا بوڑھا ہو جانا، اس کی سیدھی پیٹھ کے بعد پیٹھ کا ٹیڑھا ہو جانا، یہ موت کے قاصد اور پیغمبر ہیں جو بنی آدم کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن روایت کا معنی اور مطلب صحیح ہے۔ جوانی کے بعد آدمی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو موت سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تندرستی کے بعد آدمی بیماری میں داخل ہو جاتا ہے تو موت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے بیماری اور بڑھاپا موت کے قاصد اور موت کے پیغمبر کہلاتے ہیں، جو آدمی کے پاس موت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بڑھاپے تک کی مہلت عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے کام نہیں کر سکا تو پھر اس کے لیے کوئی حیلہ اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپا عطا کرنے کے بعد انسان کی عزت اور تکریم بھی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنتف الشیب، بڑھاپے کی وجہ سے داڑھی میں، سر میں سفید بال نکل آئیں تو اسے مت اکھاڑو، اسے مت نکالو، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، کیونکہ سفید بال مسلمان کے لیے نور ہے، روشنی ہے۔ من شاب شیبة فی الاسلام کتب اللہ لہ بہا حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی حالت میں جسے بڑھاپا نصیب ہو جائے، جس کے بال سفید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، سفید بال کے بدلے اس کا ایک گناہ بخشا جاتا ہے۔ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، سفید بال کے بدلے میں اللہ اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔ ایک گناہ مٹتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، اللہ ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قوم کے بزرگوں کو، قوم کے بوڑھوں کو عزت عطا فرمائے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ سفید بالوں کو نکال دیتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قیامت کے دن اپنے نور کو نکال پھینکنا ہو، اپنے وہ بوڑھے بالوں کو نکال کر پھینک دے۔ یعنی یہ نور ہے، اس کے ذریعے قیامت کے دن اسے نور سے نوازا جائے گا، روشنی عطا کی جائے گی۔ بلکہ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان من اجلال اللہ ذی الشیبۃ المسلم، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجلال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کی عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح قدر یہ ہے کہ آدمی بوڑھے شخص کی عزت کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یبجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، بوڑھوں کی تکریم نہ کرے، ان کا لحاظ نہ رکھے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، جو نوجوان اپنی جوانی میں کسی بوڑھے آدمی کی صرف اس لیے عزت کرتا ہے کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ضرور پیدا کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کا احترام، ان کی قدر، ان کا وقار، ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا، ضرورتوں میں ان کی مدد کرنا، یہ صرف انسانی اخلاق ہی نہیں بلکہ یہ دین ہے، اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے۔ آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے، اور جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، انہیں اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ ان کا دھیان اللہ کی طرف زیادہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر زنا کرے،
یعنی عام زناکار سے زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی بڑھاپے کی حالت میں زنا کرے۔ اسی لیے بڑھاپا جب آدمی اس عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا دھیان اللہ کی جانب زیادہ ہو۔ جوانی میں جتنی عبادتیں کرتا تھا کوشش کرے کہ ان تمام عبادتوں کو انجام دے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل یہ ہے، بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص اتنی عبادتیں نہیں کرتا جتنی عبادتیں جوانی میں کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جوانی میں جو عبادت کرتا تھا اس کے برابر ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بڑھاپا انسان کے پاس موت کا پیغام لے آتا ہے۔ آدمی کو جس حالت میں بھی ہے کثرت سے موت کا ذکر کرنا چاہیے، خصوصاً جب بڑھاپے کی عمر میں ہو تو زیادہ موت کا ذکر کرنا چاہیے۔ موت کے پیغمبروں، موت کے قاصدوں میں سے ایک قاصد مرض اور بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے سلسلے میں فرمایا کہ بیماری آدمی کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے یا اس کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی زیارت کے لیے آئے جو بیمار تھا۔ آپ نے فرمایا، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، تمہاری یہ بیماری تمہارے گناہوں سے پاکی کا سبب بنے گی اگر اللہ نے چاہا۔ بوڑھے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے کہا، بل حمى تفور، آپ کس پاکی کی بات کر رہے ہیں، کن گناہوں کے بخشش کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو دہکتا ہوا بخار ہے جو ایک بوڑھے کے سر چڑھ گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اسے قبر میں لے جا کر ہی چھوڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن، تب وہ ایسا ہی کرے گا۔ یعنی بیماری آ گئی، اگر آدمی اس پر صبر کرے تو اللہ اجر سے نوازے گا۔ صبر کے بجائے ناراضگی کا اظہار کرے تو ایسی صورت میں اجر سے ہاتھ تو دھوئے گا ہی، الٹے گنہگار ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ نے صحت دیا ہے، غنیمت جاننا چاہیے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے بیماری سے نوازا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کو بیماری پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے، اور بیماریاں خاص کر کے آدمی کے گناہوں کے کفارہ بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث حسن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار انسان کے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے۔ اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی صحت میں کچھ خلل پیدا کر دیا، بیماری آ گئی، تو آدمی اس پر غصے کا اظہار نہ کرے، رضامندی کا اظہار کرے، اور اس کے مومن بھائیوں کو چاہیے کہ بیمار شخص کی عیادت کرے۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ اگر آپ نے سنا آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کا حق ہے کہ آپ جا کر اس کی زیارت کریں، اس کی بیمار پرسی کریں، اور عیادت کے لیے جب جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ابو داؤد کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو حسن کہا ہے، آدمی کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عظمت والا ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، میں دعا کرتا ہوں، میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے اور یہ الفاظ کہے، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہے تو ضرور اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ حقوق ہیں مسلمانوں کے، جن میں سے اکثر حقوق کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، بیماری سے متعلق اور بڑھاپے کے بعد آدمی کو چاہیے
جب موت کے قریب ہو چکا ہے موت کو کثرت سے یاد کرے، یاد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ سے ملنے کا شوق اپنے دل میں پیدا کرے، موت سے نفرت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جسے ابن آدم کی اولاد بڑی ناپسند کرتی ہے، یعنی انسان ان دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک چیز موت ہے جسے آدمی پسند نہیں کرتا، والموت خیر للمؤمن فی الفتنہ، فتنے کے زمانے میں مومن کے لیے موت بہتر ہے جبکہ آدمی اسے ناپسند کرتا ہے۔ دوسری چیز جسے آدمی ناپسند کرتا ہے قلت المال، مال کا کم ہونا آدمی کو ناپسند ہے، آدمی کو اچھا نہیں لگتا، چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کا کم ہونا آدمی کے حساب کو آسان کرتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے نہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے رو رہے تھے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساز و سامان کو بہت ہی زیادہ مختصر کرنے کی ترغیب دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ اتنا سامان میں نے اکٹھا کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری جائیداد، پورا سامان جو تھا وہ کیا تھا؟ نہانے کا ایک برتن، کھانے کا ایک برتن اور دوسرا ایک برتن، 3 برتن اور ان کے پہنے ہوئے کپڑے۔ اسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کا بہت سارا سامان سمجھ کر رو رہے تھے۔ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو آج ہمارے پاس ہے، بہترین گاڑی، اچھا گھر، بہت زیادہ کپڑے، ہر قسم کا عیش و آرام، تو ایسی صورت میں سلمان فارسی کیا کرتے؟ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز مال کی کمی، جو کہ انسان کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، بیماری کی شدت سے، دنیا کی پریشانی سے آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کسی ایسی مصیبت پر جو اس پر اتر آئی ہے۔ ہاں، اگر حقیقت میں تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ موت کی تمنا کرنی ہی پڑے تو ایسی صورت میں دعا کرتے ہوئے یہ کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی ان کانت الوفات خیرا لی، اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو اے اللہ تو مجھے موت عطا فرما۔ یعنی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف موت نہ مانگے، یہ نہ کہے کہ اے اللہ مصیبت آئی ہے موت عطا فرما دے، بلکہ اللہ کے حوالے کر دے، کہے کہ اللہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، اگر موت بہتر ہے تو موت عطا فرما، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے موت زیادہ بہتر ہے یا زندگی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ بے شک موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آدمی کو کثرت سے موت یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے
سوتے وقت جو دعا سکھلائی گئی اس دعا کے اندر موت کا ذکر کیا گیا تاکہ آدمی سونے سے پہلے اپنے حسابات کو دہرا لے کہ دن بھر جو میں نے کیا ہے، کیا اچانک اگر مجھے موت آ جائے، اللہ کے سامنے مجھے جانا پڑے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکل دکھانے کے لائق ہوں۔ اسی طریقے سے جب آدمی جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد بھی فوراً اسے موت کی یاد دلائی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی ترغیب دی گئی اور یہ سکھلایا گیا کہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی اپنے دن و رات میں کثرت سے موت کو یاد کرے، کیونکہ موت کی یاد آدمی کے دل سے دنیا کی محبت کو کم کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، بلکہ اللہ سے ملاقات کا متمنی ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ سے ملنے کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جان نکلنے کا عالم ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جو مومن ہوتا ہے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر، اپنے اعمال کو دہرا کر اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ لیکن جو کافر ہے، جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ملاقات سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس کی روح کو زبردستی کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی اعمال ایسے کرے جو اعمال آخری وقت میں اسے اللہ کی ملاقات کی ترغیب دلائیں، اللہ کی ملاقات کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیو، آدمی یوں تو موت کے لیے ہر دم تیار رہے، لیکن آدمی کا جب آخری لمحہ ہو، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے موت کے قریب جب پہنچ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کچھ احکام ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آدمی حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کر دے۔ جیسے بیماری بڑھ گئی، یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، حادثہ ہو گیا، لگتا ہے کہ میں انتقال کر جاؤں گا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، لگتا ہے کہ کبھی بھی مجھے موت آ جائے گی، تو آدمی کو سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ کام یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے، جو امانتیں ہیں، اوروں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کر دے۔ کیونکہ حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ بذات خود معاف نہ کر دے۔ جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے اگر میری گردن الگ ہو جائے، میں مر جاؤں، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا، جبریل نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا سوائے قرض کے، قرض کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے آدمی قرض سے پہلے بچنے کی کوشش کرے، حتی المقدور، جب تک سخت ضرورت نہ ہو قرض نہ لے، جب لے دینے کی نیت سے لے، کیونکہ جو شخص ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے، ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن جو شخص قرض لیتے وقت ہی مماطلت چاہتا ہے، ٹال مٹول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا قرض کو کھا جانے کی نیت کرتا ہے، ایسے شخص کا قرض ادا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے اپنی نیکیوں سے بدلہ چکانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آدمی کو جب اپنی موت قریب لگے، جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنے حقوق ہیں بندوں سے متعلق، ان تمام حقوق کو ادا کر دے۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آدمی جو وصیت کرنا چاہتا ہے اس وصیت کو اپنے پاس لکھ کر رکھ دے۔ اس کی بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ آدمی جو وصیت کرنا چاہتا ہے وصیت کو فوراً لکھ کر رکھ دے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ مسلم شریف میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، آپ نے یہ بات اپنی موت سے 3 دن پہلے فرمائی۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے وصیتیں ہیں، آپ کی آخری زندگی کی احادیث میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لا يموت احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو تمہارا اللہ کے بارے میں بہتر گمان ہونا چاہیے۔ آدمی یہ نہ سوچے میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، بلکہ آدمی حسن ظن رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انا عند حسن ظن عبدی بی وَلْيَظُنَّ بِي عَبْدِي مَا شَاءَ، میں میرے بندے کے اچھے خیال کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے سلسلے میں جو خیال کرنا چاہے خیال کرے۔ یعنی آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے تو ایسی صورت میں خیر کی امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آدمی کو خوف نہ ہو، بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی دروس میں کہا گیا، اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں پرندے کے 2 بازو کی طرح ہیں۔ اگر ایک بازو کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے آئے جو بیمار تھا اور موت کے قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجدک، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، واللہ یا رسول اللہ انی لارجو اللہ وانی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے رحمت کی امید ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گناہوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف۔ اللہ کی قسم، ایسے وقت میں جب آدمی موت سے قریب ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں جمع ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اسے عطا فرمائے گا۔ جس چیز کا اس کے دل میں خوف ہے، اللہ اسے خوف سے محفوظ رکھے گا۔ میرے محترم بھائی، لیکن یہ توفیق کسے ہو سکتی ہے؟ جو آدمی اپنی زندگی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے گزارے، کیونکہ آدمی جو دنیا میں کرتا ہے اس کے آخری وقت میں اسے وہی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے، اپنی زندگی کے آخری حالت میں تھے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے، فرمایا، ابو عبداللہ
آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبحت سوء عملی ملاقیا، میں اب قریب ہی اپنے اعمال کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے والا ہوں، جو کرتوت میں نے کیے ہیں وہ مجھے ملنے والے ہیں۔ وَلِكَأْسِ الْمَنِيَّةِ شَارِبًا، موت کا گھونٹ پینے والا ہوں، دوستوں سے جدا ہونے والا ہوں، رشتہ داریاں کٹنے والی ہیں، دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، لیکن جانتا نہیں کہ میری روح کو لے کر فرشتے اللہ کی رحمت کی جانب لے جائیں گے کہ روح کو اس کی مبارکبادی دے دوں، یا اللہ کے عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ اپنی روح کو اس کے بارے میں تسلی دوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے جلیل القدر امام اپنی موت کے وقت فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میری روح فرشتے لے کر اللہ کی رحمت کی جانب جائیں گے کہ مبارکبادی دے سکوں، یا اللہ کے عذاب کی جانب لے جائیں گے کہ اسے تسلی دے سکوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمَّا قَسَتْ قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سُلَّمًا، اے اللہ جب میرا دل تنگ ہو گیا، ہر راستہ میرے سامنے بند ہو گیا، تو تیری رحمت کی امید میری سیڑھی بن گئی تاکہ تو مجھے اپنی رحمت اور مہربانی سے نجات عطا فرما سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفوک ربی کان عفوک اعظما، اے اللہ میں نے اپنے گناہوں کو دیکھا، تیری رحمت اور مغفرت کو دیکھا، میرا گناہ بھی بڑا ہے لیکن تیری رحمت اور مغفرت میرے گناہوں سے بڑی نظر آنے لگی۔ فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، فرمانے لگے کہ اے اللہ تو ہمیشہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تجھ سے امید ہے کہ تو میرے غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، رب العالمین کی مہربانی، ان دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ میرے محترم بھائیو، آدمی موت کے قریب جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی لوگوں کے حقوق ہیں، اس کو ادا کر دے۔ اس سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا قصہ سنیے۔ فرماتے ہیں جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری چارپائی کو باہر رکھ دیا جائے، پھر اس کے بعد میرے تمام غلاموں اور خادموں کو حاضر کیا جائے۔ جب سب کے سب حاضر ہو گئے تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، ایسے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، ہو سکتا ہے کل کا سورج میں نہ دیکھ سکوں، ہو سکتا ہے یہ رات میری آخری رات ہو، مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تم لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے لیے تم میں سے ہر شخص آگے بڑھ کر مجھ سے اپنی مظلومیت کا بدلہ لے لے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے غلاموں سے، اپنے خادموں سے، جنہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسہ دے کر خریدا تھا، جو ان کی خدمت کے لیے مامور تھے۔ آپ نے کبھی ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف انہیں اس قدر پریشان کیا ہوا تھا کہ سب کو جمع کر کے معافی مانگ رہے ہیں یا ان سے اپنے کیے کی سزا بھگتنا چاہتے ہیں۔ تمام کے تمام ایک زبان ہو کر فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ ہم تمام کے لیے ایک مہربان باپ کی طرح تھے۔ فرمایا اللہ کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ صحابہ ہیں جو اپنی موت کے وقت صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے نکلیں تو کسی کا حق کسی پر نہ ہو۔ اسی طریقے سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے۔ آپ کے چہرے مبارک کو آپ نے دیوار کی جانب کر لیا۔ آپ کے فرزند نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابا جان کیوں روتے ہو؟
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر آپ کو جنت کی بشارت نہیں دی؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ میں آپ کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ کسی طریقے سے محمد مل جائیں، انہیں قتل کر دوں۔ اگر اس حالت میں مرتا تو جہنم یقینی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایمان قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کئی لڑائیاں لڑیں۔ اگر نبی کے جیتے جی میرا انتقال ہو جاتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے حالات ہوئے۔ پتہ نہیں ان حالات میں مجھ سے کیا سرزد ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے گا یا اللہ تبارک و تعالی مجھے سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں تو کوئی مجھ پر ماتم نہ کرے، میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ لائی جائے، جب مجھے دفن کرنا تو میری قبر پر مٹی کو بے دردی کے ساتھ ڈال دینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا۔ آپ کا مبارک سر آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں دیکھا، آپ کی تعریف کی، کہا کہ امیر المؤمنین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے اچھے لمحے بتائے ہیں۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا ہے جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا تھا، آپ کے فضائل یاد دلائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، فرمایا مجھے دھوکہ نہ دو۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ابا جان، سر چاہے رانوں پر رہے چاہے زمین پر رہے برابر ہے۔ کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، میرے سر کو زمین پر رکھ دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید کے لیے اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، رونے لگے، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اب روتا ہے، یہ رونا تو تجھے جوانی میں چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں یا ربی یا رب ارحم الشیخ العاصی، اے اللہ گنہگار بوڑھے کی معافی کر دینا، اے اللہ سخت دل والے کو تو بخش دینا، اے اللہ اپنی مہربانی سے اس بوڑھے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، موت کے وقت بھی اللہ کے ان بندوں کو اگر کوئی چیز لگی ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا خوف تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی جا کر ان کی خبر لے آئے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد نکل پڑتے ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے ہوئے شہیدوں کی لاشوں پر سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسلمان بھائی کو قریب میں دیکھا تو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہی خبر گیری کے بارے میں بھیجا ہے۔ بلا کر کہا میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام سنا دینا، کہنا کہ مجھے 7 بڑے کاری زخم لگے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہوں۔ میری قوم کو میرا سلام کہنا
اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دینا کہ جب تک تم لوگوں میں کوئی پلک جھپکنے والا رہے اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم میں سے کسی کی پلک جھپک رہی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آ جائے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ زخم سے چور، موت کے آخری لمحے میں نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے نہ اپنی تجارت کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ میرے محترم بھائیو، بہرحال یہ وہ ضروری چیزیں تھیں جو مرنے والے سے متعلق تھیں۔ حالت احتضار میں، موت کے قریب، جو لوگ میت کے قریب ہوں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میت کے کپڑوں کو پاک و صاف کریں، اسے پاک و صاف کپڑے پہنائیں، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے، نئے کپڑے انہوں نے پہن لیا۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی جن کپڑوں میں مرتا ہے انہی کپڑوں میں اسے اٹھایا جاتا ہے، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کو ننگا اٹھایا جاتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طریقے سے ہے کہ آدمی کو ننگا اٹھایا جائے گا، لیکن سب سے پہلا جو کپڑا پہنایا جائے گا یہ وہی کپڑا ہوگا جس کپڑے میں آدمی نے انتقال کیا ہو۔ اسی لیے جو لوگ مرنے والے کے پاس موجود ہیں انہیں چاہیے کہ میت کے اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیں۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میت کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مرنے والا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے تو ایسی صورت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں جو اپنے آخری سفر پر جا رہا ہے۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ نبھانا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو میت کے قریب ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ میت کے قریب میں بیٹھ کر کوئی ایسی بات نہ کہے جو بات درست نہ ہو، بھلی بات کہے، اچھی باتیں کرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا، جب کسی مرنے والے کے پاس رہو تو بھلائی کی بات کرو، اچھی بات کہو، اچھی دعائیں کرو۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ تمہاری زبان سے جو بھی نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ وہ فرشتے ہوں جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے۔ حالت احتضار میں، سکرات کے وقت میں جو لوگ میت کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھلی بات کہنا چاہیے، اچھی دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے آدمی کی بات پر آمین کہتے ہیں۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے کہا اس طریقے سے کہو اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، وعاقبنا عقبا صالحا، اے اللہ ہم کو ابو سلمہ کے جانے کے بعد اچھی چیز عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلمہ کی دعا کو قبول کر لیا۔ ابو سلمہ کے وفات کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، جو لوگ میت کے قریب ہیں، مرنے والے کے قریب ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میت کو کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ میت کے سامنے، مرنے والے کے سامنے بیٹھ کر لوگ بلند آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس طریقے سے کہ آواز اس کی کان میں جائے،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہیں تاکہ میت جو مرنے والا ہے کہنے والے کو سن کر لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے بعد سب خاموش ہو جائیں، سب کی یہ کوشش ہو کہ جو مرنے والا ہے کوئی دوسری بات نہ کہے، کیونکہ اپنے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر وہ دنیا سے چلا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے کوئی دنیاوی بات کہی، مثلا پانی مانگا، کسی کو یاد کیا، کسی کو بلایا، پھر اس کے بعد اس کے سامنے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم نہ دیں، نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کیونکہ آدمی سختی کے حالت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے چڑ جائے، کہے کہ میں نہیں کہوں گا، کفر پر خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ہاں اگر مرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کسی دوسری ملت کا ہے، آپ اس کی زیارت کے لیے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، ایک تو مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی زیارت کے لیے گئے جو آپ کی خدمت کرتا تھا، موت کے قریب تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ نکلے، فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس ذات کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے اسے جہنم سے بچا لیا۔ اگر کافر بھی ہے، آپ اس کی موت کے وقت پہنچے ہیں، اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کیونکہ اگر کہا تو کامیاب ہو جائے گا، نہیں کہا تو پہلے سے کافر تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کسی مومن سے کہیں گے، کہنے سے انکار کر دے، تو ایسی صورت میں خاتمے کا خوف ہے کہ برائی پر نہ ہو جائے، اسی لیے اسے کہنے کا حکم نہیں دیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کے سامنے پڑھتے رہیں گے۔ بعض جگہوں پر یہ عادت ہے کہ لوگ کلمہ پڑھ کر منہ میں پانی ڈالتے ہیں، یہ اصل میں ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ وہ لوگ گنگا جل ادھر ادھر کا پانی ڈالتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کا حکم دیا، حدیث مسلم شریف کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے میتوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ میت سے مراد یہاں پر مرنے والا مراد ہے، نہ کہ مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی ہے۔ اور ہر زبان میں ایسا اسلوب ہے کہ آدمی جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے زندگی میں کسی نے حج کیا ہی نہیں ہے، حج کے لیے جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب جا رہے ہیں، حاجی آنے والے ہیں، حالانکہ حج اس نے نہیں کیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حاجی بننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو میت کہا گیا، مطلب یہ ہے جو مرنے کے قریب ہے، نہ کہ موت کے بعد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جیسا کہ گمراہ لوگ میت کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ دنیا سے نکلتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائی، کچھ بدعتیں جو عام طور پر ہمارے ملکوں میں ہیں، اس میں سے ایک عام بدعت یہ ہے کہ جب آدمی سکرات میں ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اس کے سامنے قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر اسے سنت سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے۔
شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ بتلایا گیا لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جو صحیح نہیں ہے، جس میں یہ ہے کہ مرنے والے کے سامنے یاسین پڑھو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موت سے پہلے مرنے والے کے سامنے جو بدعتیں ہوتی ہیں ان بدعتوں میں سے ایک بدعت میت کے سامنے سورہ یاسین کا پڑھنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے خیر کی باتیں کہیں، ایسی باتیں بیان کی جائیں جو باتیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک امید دلائیں، اس کی بھلائیوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، وسیع رحمت کا تذکرہ فرمائیں، تاکہ آدمی مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مرے، تاکہ اسی پر اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے آدمی انتقال کر جائے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آدمی انتقال کر جائے، روح قبض ہو جائے، تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیوں میت کے گھر والوں کو جو آس پاس میں ہیں ان تمام کو مکمل صبر سے کام لینا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ جب سب آ گئے اپنے بیٹوں اور بیویوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے دو راستے رکھے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ تم لوگوں کے لیے فقیری کو چنوں اور جنت کے راستے پر چلوں، سو میں نے اسی راستے کو چنا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ تم لوگوں کے لیے مال بھر دوں اور اپنے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دوں، بیٹوں میں نے ویسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن بڑی غربت کی زندگی جیتے تھے، فرمانے لگے کہ میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ میں کچھ ایسے لوگوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو انسان اور جنات نظر نہیں آتے بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ مرنے والا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ یقینی ہے کہ اپنے موت کے قریب اللہ کے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے جب آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، آدمی اگر نیک ہے، اچھا ہے، سفید لباس میں ملبوس، بہت ہی زیادہ خوبصورت شکل و صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک نظر آتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اطمینان کے ساتھ اللہ کے اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف نکل پڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکیزے سے جیسے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، مومن کی روح اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، لیکن کافر ہے، بدعمل ہے، تو ایسی صورت میں اس کی روح کو بڑی تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ روح جب نکل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ روح کے نکلنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اس کو استرجاع کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو مصیبت آئے تو مصیبت میں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یعنی جو بیٹا اللہ نے مجھ سے لے لیا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ جو باپ مجھے ملا تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا۔ جو بھائی انتقال کر گیا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا۔ میں بھی اللہ کا ہوں، ایک دن اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو تسلی دے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا اللہم عندک احتسب مصیبتی، اے اللہ میری جو یہ مصیبت ہے اس مصیبت کا ثواب میں تیرے پاس چاہتا ہوں، وَأَجِرْنِي مِنْهَا، اے اللہ تو مجھے اس کا بدلہ عطا فرما، وَأَبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ ام سلمہ نے یہ دعا پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سلمہ کے بعد ام سلمہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، جب آدمی انتقال کر جائے
تو اس کے بعد حاضرین کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، جن میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ میت کی آنکھیں بند کر دیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے نفسوں پر بد دعا مت کرو، کیونکہ جب آدمی مرتا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں تو برباد ہو گیا، میرا لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا۔ یہ بد دعا ہے جو آدمی انجانے میں کر رہا ہے، اور یہ جانتا نہیں کہ اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعائیں مت کرو، اور جب میت کے قریب ہو تو بھلی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ روح کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتلا دیجئے کہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ روح ہے، قبض کی جاتی ہے، فرشتے اسے لے کر کفن میں لپیٹتے ہیں۔ روح ہے جسے مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی کے نکل جانے کا نام موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیند کی حالت میں روح کو لے لیتا ہے، پھر واپس بھیج دیتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو روح ہمیشہ کے لیے انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو روح دوبارہ قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اسی طریقے سے میت کے اعضاء کو درست کرے تاکہ تکفین اور تجہیز کے اندر آسانی ہو سکے، اس کے منہ کو بند کرے تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے یہ ترغیب دی کہ اس کے دونوں جبڑوں کو ملا کر باندھ دیا جائے، ہاتھ درست کیے جائیں، انگوٹھے باندھ دیے جائیں، تاکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تکفین میں آسان ہو سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک سفید چادر ڈال دی گئی۔ یہ سنت ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے جسم پر چادر ڈال دی جائے، اس کو تسجیہ کہتے ہیں، یعنی میت کو ڈھانک دینا۔ جو اقارب ہیں ان کو اس کی اطلاع دی جائے، اس کے احکام آئیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میت کو بوسہ دیا جائے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ کے جسم مبارک سے انہوں نے چادر ہٹائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دیا۔ میرے محترم بھائیو، مرنے کے بعد ہر شخص کو غم ہوتا ہے، رشتہ دار کے کھو جانے کا، بیٹے کی جدائی کا، ماں کی فراقت کا غم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس غم میں کچھ تعلیمات دی ہیں کہ شرعی حدود میں رہ کر آدمی اس غم پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے بیٹے موت کے عالم میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، بچہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ جان نکل گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم نہ فرمائے۔ یعنی رحمت اور مہربانی کا تقاضا ہے کہ آدمی کے رشتہ دار کے موت پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔
اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، بیٹے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ جو گمراہی کی ڈگر پر چلے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ موت پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، خوشیاں مناتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ موت کے بعد گریبان پھاڑ کر، بال بکھیر کر، چیخ و پکار کر کے رویا جائے، بلکہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل کو تکلیف ہوتی ہے، آدمی اللہ کے قضا و قدر پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہو گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حماقت ہے کہ آدمی کہے کہ موت کے بعد ہمیں خوش ہونا چاہیے، جبکہ یہ ایک ناممکن سی چیز ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درمیانہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا، اور اسی رات اور ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے محترم بھائیوں، آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی آدمی چیخ کر روئے، چلا کر روئے، گریبان پھاڑے، تو ایسی صورت میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی وعید تو یہ آئی ہے کہ اسے جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، اور میری امت کے لوگ ان کاموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان پر اکڑنا، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا خاندان اونچا ہے۔ اسی طریقے سے والطعن فی الانساب، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، کسی کو حرام کی اولاد کہنا، یہ سب جاہلیت کے اعمال ہیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ والاستسقاء بالنجوم، اسی طریقے سے تاروں سے بارش طلب کرنا، یا یہ کہنا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ والنیاحہ، اسی طریقے سے کسی کے موت پر ماتم کرنا۔ یہ 4 چیزیں جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ بھی برابر کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام علیہا یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اگر ماتم کرنے والی، یہ صفت عورتوں کی طرف منسوب کی گئی ماتم کی، کیونکہ نوحہ اور ماتم کرنا مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گندک کی ازار پہنائے گا اور اسے کھجلی کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ عذاب ہوگا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار فرمایا ہے، بیزاری کا اظہار فرمایا ہے جو کسی کی موت پر ماتم کرتے ہیں۔ جب ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ پڑے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ تم مجھ سے نہیں ہو، یا چیخنے والا، موت پر چیخنے والا حق پر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع
ولا یغضب الرب، دل غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رونا، چیخنا، چلانا یہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود، جو مصیبت کے وقت، موت کے وقت اپنے گال پیٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عام طور پر جاہلیت کی وجہ سے، مسلمانوں میں علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے گال بجا بجا کر روتے ہیں، یہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا۔ وشق الجیوب، جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو جاہلیت کے دعوے لگائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، سنت نبوی کا صحابہ کے پاس کتنا لحاظ تھا۔ دیکھیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کی بیوی کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی چیخ اٹھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو فرمایا میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ موت کے قریب میں ہے، اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ پر ماتم نہیں بنایا گیا، آپ پر نہیں رویا گیا۔ کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے؟ کہا الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، جو اپنے گال پیٹتی ہے، جو مصیبت کی وجہ سے اپنے بال مڑا لیتی ہے یا اپنے گریبان کو پھاڑ دیتی ہے، ایسی عورتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے اسلام کی بیعت لی، ابتدا میں جن باتوں کی آپ نے بیعت لی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنا چہرہ نہیں نوچیں گے، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑیں گے، مصیبت کے وقت بربادی کی آواز نہیں لگائیں گے کہ ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر وعدہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ لیا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مصیبت کے وقت اپنے بالوں کو نہیں بکھیریں گے، بال کو مرتب رکھیں گے جیسے عام دنوں میں رکھتے تھے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بستیوں میں ایک عادت چلی آ رہی ہے۔ عادت یہ ہے کہ آدمی داڑھی مڑاتا ہے، جو حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کچھ دنوں تک داڑھی مڑانا چھوڑ دیتا ہے۔ موت کی وجہ سے داڑھی مڑانا جو چھوڑ دیا یہ بدعت ہے، یہ نوحہ اور ماتم میں سے ہے، اس پر اسے گناہ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر منڈانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کر کے عبرت کی وجہ سے کہ چلو یہ مر گئے ہم بھی مر جائیں گے، اگر داڑھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے تو وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن نوحہ اور ماتم کے لیے کچھ دن چھوڑ دے تو یہ نوحہ اور ماتم میں شمار ہوگا، اس کی وجہ سے اسے جو ہے عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، یہ ساری چیزیں جس کا ذکر ہوا نوحہ اور ماتم کے سلسلے میں، اس کا ضرر، اس کی تکلیف نوحہ اور ماتم کرنے والے کو ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ اور ماتم کرنے کی وجہ سے میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ چلانے لگیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حفصہ کو بلایا، کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ جس پر چیخ کر رویا جائے اسے عذاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، وا اخا وا صاحبہ، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا دوست۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہو گئے،
کہا کہ صہیب خاموش رہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی موت پر چیخ و پکار کی جائے ایسے شخص کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ینح علیہ یعذب بما نیح علیہ یوم القیامہ، جس شخص پر رویا جائے، نوحہ اور ماتم کیا جائے، اس نوحہ اور ماتم کی وجہ سے قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کو کسی کے کیے کی سزا نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ رونے والے کوئی اور ہیں، سزا ان کو کیوں دی جائے؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ سزا بغیر وجہ کے نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کی وجہ ہے۔ اگر آدمی نے رونے کی وصیت کی ہے، رونے کے لیے کہا ہے، جیسے میرے مرنے پر بہت رونا، ہو سکتا ہے مذاق میں ہی آدمی کہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سزا ہو، یا ماحول کے بارے میں جانتا ہے، معاشرے کے بارے میں جانتا ہے کہ یہاں کے لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے منع نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، اس کے رشتہ دار پڑوسی جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کھانا بنا کر بھیجیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما شغلهم، آل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے گھر والے ان کے غم میں مشغول ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، سنت یہ ہے کہ میت کے گھر اس کے پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، گاؤں والے ہیں، وہ کھانا بنا کر بھیجیں، نہ کہ میت کے گھر میں جا کر کھانا کھائیں۔ بلکہ افسوس کی بات یہاں تک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو۔ ہم کو ہمارے ایک ساتھی نے بتلایا کہ ان کے والد کے انتقال پر مولانا جی جو ہے تدفین کے لیے آئے تو انہوں نے آٹو کے پیسے تک مانگے۔ شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے، آدمی کے گھر میں غم ہے، آدمی اس حد تک گر جائے کہ میت کے گھر والوں سے پیسے کا مطالبہ کرے۔ میرے محترم بھائیو، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سے کہیں زیادہ اونچی ہیں۔ اسی لیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے، میت کے گھر میں اگر کھانا پکایا جائے اور وہاں پر کھانا کھایا جائے تو صحابہ کے زمانے میں اسے نوحہ اور ماتم میں شمار کیا جاتا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں مسلمانوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اس کے بعد وقت کافی طویل ہو رہا ہے، موت کی خبر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ موت کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی موت کی خبر بھیج سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں اسلامی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چیخ و پکار کر کے، جیسے کچھ بستیوں میں ہوتا ہے کہ آٹو کرتے ہیں، مائک لگا ہوا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو خبر تک نہیں بھیجنی چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی خبر دیتے تھے، کوئی حرج نہیں۔ انہی شرائط کے ساتھ شرط یہ ہے بلند آواز سے اعلانات نہ کیے جائیں، ممبروں پر اعلان نہ کیا جائے، گاڑیاں لے کر اعلان نہ کیا جائے، مختصر انداز میں کسی کے موت کی خبر دے دی جائے۔ اگر بستی میں کوئی غسل دینے والا نہیں، کفن دینے والا نہیں، تو ایسی صورت میں موت کا پیغام دینا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کا انتقال ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں خیر کی باتیں کرے، اس کے عیوب کو بیان نہ کرے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نسائی شریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذکروا ہلکاکم الا بخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو، بھلائی کے ساتھ یاد کرو، ان کی برائیاں یاد نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی بہن چیخنے لگی، واہ جبلا، اے پہاڑ جیسے بھائی، ہے ایسے بھائی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا تم جو چیخ رہی تھیں مجھ سے فرشتے کہہ رہے تھے کہ کیا تم ایسے ہی ہو، کیا تم ایسے ہی ہو۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اس کے بلند صفات کو بیان نہ کرے، چیخ و پکار کر کے نہ رویا جائے۔ تو یہ مختصر سے احکام تھے آدمی کے مرض سے لے کر موت تک۔ اس کے بعد میت کے غسل کے احکام ہیں، جس کے لیے کافی وقت چاہیے، انشاءاللہ اسے اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ غسل، کفن اور دفن کے مسائل جو انتہائی ضروری ہیں، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کیسے حالات ہو سکتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اسی لیے مختصر طور پر ان احکام کو جاننا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔